اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد۔ ناظرین، ماہ مبارک رمضان اپنی تمام تر برکتوں کے ساتھ جاری ہے، اور اب ہم اس مہینے کی اس عظیم ترین گھڑی کے پاس ہیں جسے خالق کائنات نے شب قدر قرار دیا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین سورۃ القدر میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور آپ کیا جانیں کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کا مطلب تقریباً آپ حساب لگائیں تو 83 سال 4 مہینے کے قریب بنتے ہیں، یعنی ایک رات کی عبادت پوری زندگی کی عبادت سے افضل ہے۔ اگر ایک انسان کی عمر آپ 83-84 سال مان بھی لیں، یعنی اتنی لمبی عمر اس زمانے میں کوئی پا جائے، تو پھر اس پوری عمر کی عبادت اور ایک شب کی عبادت برابر ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں سال بھر کے معاملات، رزق، صحت اور موت و حیات کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ رات سراسر سلامتی ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اگر ہم اس رات اپنی سلامتی خرید نہ سکے تو پورا سال پچھتاوا رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سال بھر کی قسمت بدلنے کا موقع اسی ایک رات میں فراہم کیا ہے۔ دوسرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ شب قدر کی ایک بڑی فضیلت نزول قرآن ہے۔ قرآن 2 طرح سے نازل ہوا، ایک نزول دفعی، ایک شب قدر میں مکمل طور پر قلب رسول پر، اور دوسرا نزول تدریجی جو 23 سال کے عرصے میں ہوا۔ لیکن یاد رکھیں، جہاں ایک طرف یہ کتابی صورت میں یعنی قرآن ثابت ہے، وہیں ہمیں اس کی تفسیر کے لیے قرآن ناطق کی ضرورت ہے۔ امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے فرمایا، ادھر مت دیکھو، یعنی جنگ صفین میں آپ نے نیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ نیزوں پر بلند جو قرآن کی طرف سب دیکھ رہے ہو، تو آپ نے فرمایا ادھر مت دیکھو، بولتا ہوا قرآن، قرآن ناطق تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ شب قدر میں سر پر قرآن رکھنے کا عمل اسی بات کا عہد ہے کہ ہم قرآن اور اہل بیت سے کبھی جدا نہ ہوں گے۔ تیسرا پوائنٹ، شب قدر اور امام زمانہ علیہ السلام۔ شب قدر امامت کے وجود پر سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ فرماتا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ یہاں تنزل فعل مضارع ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے ہر سال مسلسل نازل ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ کس پر نازل ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اس ہستی پر نازل ہوتے ہیں جو زمین پر خدا کی حجت اور صاحب ولایت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تنزل الملائکۃ فی لیلۃ القدر الی امام الزمان، یعنی شب قدر میں فرشتے امام زمانہ علیہ السلام پر نازل ہوتے ہیں۔ آج بھی فرشتے تمام مقدرات لے کر امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور آپ ان مقدرات کی تائید فرماتے ہیں۔ چوتھا پوائنٹ، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر تقدیر لکھی جا چکی ہے تو دعا کیا کرے گی؟ قرآن فرماتا ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ یاد رکھیں، 3 چیزیں تقدیر کو بدل سکتی ہیں۔ نمبر 1، دعا۔ دعا تقدیر ساز ہوتی ہے اور عذاب الہی کو ٹال دیتی ہے۔ نمبر 2، صدقہ۔ عام دن کا صدقہ 12 گھنٹے کی حفاظت دیتا ہے، لیکن شب قدر کا صدقہ پورے 365 دن کی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ وہ ہے صلہ رحمی۔ رشتہ داروں کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک
تقدیر بدلنے کا بڑا ذریعہ ہے۔ نقطہ نمبر 5، اخلاص عمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو نصیحت فرمائی تھی، اے علی، جب دیکھو کہ لوگ مستحبات کی طرف دوڑ رہے ہوں تو تم واجبات پر توجہ دینا، جب لوگ کثرت عمل کی طرف جائیں تو تم عمل کی نیت اور خلوص کو بڑھانا، یعنی کوالٹی بمقابلہ کوانٹٹی۔ شب قدر میں اعمال کی گنتی ضروری نہیں ہے، بلکہ ان میں توجہ اور خلوص ضروری ہے۔ 70 رکعتیں جو منتشر دماغ سے پڑھی جائیں ان سے وہ 2 رکعت بہتر ہے جو پوری توجہ سے پڑھی جائے۔ پوائنٹ نمبر 6، دوسروں کو معاف کرنا۔ اس رات اللہ سے معافی مانگنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ ہم دوسروں کو معاف کر دیں۔ اگر دل میں کسی مومن کے خلاف کینہ یا بغض ہوگا تو ہماری دعا عرش تک نہیں پہنچے گی۔ کل اعمال شروع کرنے سے پہلے اپنے اختلافات ختم کریں، بھائی بھائی کو، اولاد والدین کو اور ساس بہو کو معاف کر دے، تب اللہ سے معافی طلب کریں۔ پوائنٹ نمبر 7، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، اے اللہ، میں تیری قربت چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، میری قربت اس کے لیے ہے جو شب قدر میں بیدار رہے۔ اس رات کی مخصوص 2 رکعت نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ طریقہ، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کریں اور نماز کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کہیں۔ یہ نماز آپ کو اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے، یعنی آپ نے اعمال کی ابتدا ہی استغفار کے ذریعے سے کیا، توبہ کے ذریعے سے کیا، مغفرت کے ذریعے سے کیا۔ اس کے علاوہ اس رات میں دعائے جوشن صغیر موجودہ دور کی پریشانیوں اور دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے بہت اہم ہے۔ جو اس وقت کے حالات ہیں، حالت حاضرہ آپ سبھی کے مد نظر ہیں کہ اس وقت مومنین نہایت مشکلات میں ہیں۔ مستضعفین، مظلومین کے لیے دعائے جوشن صغیر پڑھیں اور ان کی حفاظت کے لیے دعا کریں، اور ظالموں کی نیست و نابودی کے لیے، ان کی بربادی کے لیے، اور ظالموں کی ذلت و خواری کے لیے، اور ظالم مغلوب ہو جائے اور مظلوم غالب آ جائے، اس کے لیے دعائے جوشن صغیر بہت زیادہ اثر رکھتی ہے۔ لہذا ان شبۂ قدر میں دعائے جوشن صغیر کو بالکل فراموش نہ کریں۔ پوائنٹ نمبر 8، ویڈیو کے اختتام پر میں آپ کی خدمت میں چند عملی نکات جو آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں ان کو میں بیان کرتا ہوں بہت ہی سہل انداز سے۔ نمبر 1، اپنے عیب کو ڈھونڈیں، دوسروں کا عیب نکالنے کے بجائے اپنے گریباں میں جھانکیں۔ نمبر 2، فرصت کو غنیمت سمجھیں، یہ موقع دوبارہ نہیں مل سکتا۔ نمبر 3، امام زمانہ علیہ السلام سے رابطہ، یاد رکھیں کہ آج کے مقدرات پر آپ کے امام کے دستخط ہونے والے ہیں۔ نمبر 4، توبہ کا آغاز دوسروں کو معاف کرنے سے کریں۔ ناظرین، شب قدر توبہ اور تقدیر کی تبدیلی کی رات ہے۔ اللہ ہم سب کو اس عظیم رات کے برکات حاصل کرنے کی توفیق دے اور ہمارے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں شبہ قدر کے اعمال کی تفصیلات عرض کریں گے۔ تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔